ذکر خدا بھی ہے ذکر نبی ہے، پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے، شکر خدا اپنی بات بنی ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بہت مشہور بزرگ ہیں حضرت شیخ سلیمان جزولی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کر رہا تھا تو ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں میں پانی تو تھا لیکن کافی نیچے تھا، تو اب یہ کہ ڈول وغیرہ تلاش کرنے لگا کہ کسی ذریعے سے جو ہے پانی کو نکالا جا سکے۔ تو اوپر ایک چھت کے اوپر ایک بچی کھڑی ہوئی تھی۔ بولے حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بولے پانی، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو بچی نے کہا نام کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا۔ حضرت آپ کو تو سب جانتے ہیں، آپ تو اتنے مشہور بزرگ ہیں، نام اتنا بڑا ہے لیکن کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ اب یہ کہہ کر بچی آئی تو اس بچی نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد جو ہے اس کنویں کے اندر تھوک دیا۔ اب اس کا تھوک جیسی کنویں کے اندر گیا، کنویں کا پانی اوپر آنے لگا۔ جیسی پانی اوپر آیا تو کہتے ہیں میں نے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد بچی سے پوچھا اے بچی یہ تمہیں کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو اس بچی نے کہا میں کثرت سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جہاں پانی کم ہو ہم بھی یا چھوٹے بچے سن رہے ہوں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اور درود پاک بندہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ کسی بیمار پر درود پاک پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ تعالی شفا یابی ہو جائے گی۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے در پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول جمع ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوں گی جنہیں سن کر آپ کا دل بھی خوش ہوگا، سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسکراتے مسکراتے بہت اچھا پروگرام آگے کی جانب لے کے چلیں گے۔ اس پروگرام کو اچھا کون کرے گا؟ اور اچھا اور کون کرے گا؟ جی ماشاءاللہ یہاں پر جو عاشقان رسول بیٹھے ہیں بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی آپ لوگ بتائیے، سب مل کر بولیں۔ یہ پروگرام ہے دادا کا اور یہ پروگرام ہے نانا کا اور یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا اور یہ پروگرام ہے ہمارا، یہ پروگرام ہے اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں سب مل کر بولیں پروگرام کا نام ہے
آپ گھر پہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے پروگرام جس کا نام ہے تو پروگرام کے اندر شاندار اور جاندار سیگمنٹ ہیں، پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلیں گے، اچھی اچھی باتیں ہوں گی، تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ آج کی کہانی بڑی دلچسپ کہانی ہے، آج کی کہانی دلچسپ کہانی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک نیک رحم دل بادشاہ تھا، اور جو اس کے ملک میں لوگ رہتے تھے ان کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوشش ہی کر سکتا ہے وہ۔ اب دن گزرتے رہے، خوشحالی تھی، لوگ خوش تھے، بادشاہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ملک کا سردار تھا، بڑا تھا، اور بڑوں کا یہی کام ہوتا ہے اور بڑوں کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ تو اب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، اب ٹینشن بڑھنے لگی کہ بارش نہیں ہو رہی، تو یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کا سامان اس طریقے سے نہیں ملے گا، اناج نہیں ہوگا، پھل فروٹ اس طرح سے نہیں ہے مارکیٹ میں، کیونکہ کیا نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، تو بادشاہ نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے غریبوں کے لیے کہ بھائی جس کو جو بھی ضرورت ہے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو آتا بادشاہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، بادشاہ اس کی مدد کرتا، اور امیر لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے بھی غریبوں کا خیال کرنا ہے، کیونکہ کیا پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بارش۔ اب یہ بادشاہ ٹینشن میں، سب لوگ ٹینشن میں ہونے لگے، وہ جو ہنستے ہوئے چہرے تھے وہ مرجھا گئے، کیونکہ کیا نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ تو بادشاہ نے اپنے استاد صاحب کو بلایا اور بڑا مایوسی کے ساتھ کہنے لگا کہ استاد صاحب بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور لوگوں کی یہ حالت جو ہے مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اب آپ ہی کچھ ایسا کریں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، صبر نہیں آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بولے جی سنائیے۔ بولے ایک بندر تھا، تو اس کو کہیں سفر پر جانا تھا، اور اس کا ایک بچہ تھا، تو اپنے بچے کو لے کے گھومتا رہتا، اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو اپنے بچے کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا تھا، تو وہ جنگل کا بادشاہ، کون؟ شیر۔ شیر کے پاس جو ہے اپنا بچہ لے کر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جا رہا ہوں کچھ سفر پر، چند دنوں بعد میں واپسی آؤں گا، تو یہ بچہ میں آپ سے لے لوں گا، لیکن میرے بچے کی دیکھ بھال کرنا۔ بولا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ اس کو لے لیتا ہے اور اس کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے چلتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، میری پیٹھ پہ رہنا ہے۔ اب کوئی بھی جنگل کا جانور، جنگلی جانور اس کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ کس کے پاس ہے؟ شیر کے پاس ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، وہ لوگ بری نظر تو رکھتے کہ اس کو کھا جائیں، اس کو ہلاک کر دیں، اس کو مار ڈالیں، لیکن شیر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اب چلتا رہا، شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ، شیر جو ہے اس کی حفاظت کرتا۔ اب ایک دن وہ جا رہا تھا، اوپر سے چیل آئی اور اس بندر کے بچے کو پکڑا اور لے گیا۔ اوہو، شیر جو ہے دیکھتے ہی رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اب شیر جو ہے تھوڑا سا آگے ہی بڑھا، لیکن کتنا آگے بڑھتا، چیل تو آسمان پہ آئی تھی اور وہ اس کو اوپر کی جانب لے کر چلی گئی۔ اب یہ شیر جو تھا اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ یار یہ تو غلط ہو گیا۔ تو چند دنوں بعد بندر آتا ہے، تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، بچہ کہاں ہے میرا؟ وہ کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، میں نے اس کی بہت حفاظت کری، کسی بھی جنگل کے جانور نے زمین سے کوئی آفت نہیں آئی، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا، لیکن اوپر سے چیل آئی، میں اس کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے رکھتا تھا، اوپر سے چیل آئی اور اس کو لے کر چلی گئی، اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ بات بتاتے وقت شیر جو ہے افسردہ ہو جاتا ہے، بولتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو بندر ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، یہ حکایت، یہ واقعہ سنانے کے بعد استاد صاحب کہتے ہیں دیکھو بادشاہ، تم بادشاہ ہو لیکن زمین کے بادشاہ ہو۔ کہاں کے بادشاہ ہو؟ زمین سے۔ تو تم جو زمینی آفات ہیں
اس سے تو نمٹ سکتے ہو، لیکن جو آفتیں آسمانی ہیں ان سے نہیں نمٹ سکتے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام ہو۔ زمینی آفات کے تم بادشاہ ہو لیکن وہاں کے بادشاہ نہیں ہو، اور جو مصیبت آسمان سے آ رہی ہے اس کے لیے صرف اور صرف دعا کرو، اور یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اگر تم زمین کے بادشاہ بننے کی بجائے ادھر کے فقیر بنو، ادھر کے فقیر بنو گے، فقیر بن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ پاک یہ پریشانی دور کر دے گا۔ آپ فقیر بن جائیں، آپ اللہ کے حضور جھک جائیں، اس سے توبہ کیجئے اور اللہ پاک سے مدد مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مصیبت، یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب یہ جو حکایت لکھتے ہیں، حکایت لکھنے کے بعد اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو صبر کیجئے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ جو صبر بھی مل رہا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اچھا یہ جملہ اکثر سنا ہوگا، صبر کیجئے صبر کیجئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صبر ہی تو کر رہے ہیں۔ وہ صبر کب کرتے ہیں؟ ایک ہفتے بعد، 3 دن کے بعد، یا کل صبر کریں گے۔ ثواب جو ہے وہ اول صدمے پر ہے۔ کس پہ ثواب ہے؟ اول، جیسی اطلاع ملی، جیسی اطلاع ملی۔ بالفرض کسی کوئی چیز چوری ہو گئی، اس کو پتا چلا میری چیز چوری ہو گئی ہے، اب زبان سے کیا بات نکلی؟ جیب کٹ گئی ہے، زبان سے کیا بات نکلی؟ آپ کے جوتے، آپ کی چپلیں ادھر ادھر ہو گئی، اب زبان سے پہلی مرتبہ کیا نکلا؟ یہاں پر تو اچانک لائٹ چلی ہے تو اس سے زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جو پہلی مصیبت پہنچی ہے اس پہ صبر کرنے کی عادت، اور کسی سے جو ہے تذکرہ نہ کریں، ضروری نہ ہو تو کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے جو نعمتیں ملی ہیں، ہمیں اولاد کی نعمت ملی ہے، یہ جان ہماری نعمت ہے، ہم چل پھر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو جس کے پاس نعمتیں ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ، بلکہ دن میں کئی مرتبہ یہ جملہ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ، سب مل کر بولیں یا اللہ، یا اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، خوشحالی کے دنوں میں اللہ پاک کو یاد کرو، خوشحالی کے دنوں میں اللہ پاک کو یاد کرو تاکہ وہ تنگی و مصیبت میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کہ نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ نعمت دی اسی کی تھی، نعمت چلی گئی اسی کی تھی۔ تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مصیبت آئے اس کو چھپانا سیکھیں، یہ ہے مشکل کام۔ مصیبت ہو اس کو چھپانا چاہیے، بلکہ یہاں پہ تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے نا، تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے تو فیس بک پہ نشر کر دیتے ہیں کہ یار وہ بس وہ سیٹ ہو کر بھی آیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی وہ فیس بک پر یا ادھر ادھر لوگوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو اس پہ ذرا حشاش بشاش رہیں۔ کیسے رہیں؟ آپ نے مریض دیکھا ہے، مریض جب ہوتا ہے تو بندہ کیسا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ ایک تو بیمار، وہ ایک تو بیمار، اور اوپر سے کنڈیشن بھی ایسی، اگر 3 دن سے بیمار ہے تو وہی کپڑے، اور کپڑے بھی ایسے پہنا ہوا ہوگا، ایک تو خود بیمار ہے اور اوپر سے کپڑے، او ہو، بنیان ہے تو وہ بھی پھٹا پرانا پہنا ہے، یعنی بیمار تو ہے، غریب بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب جو مریض ہے وہ واقعی میں شکل سے مریض لگ ہی رہا ہوتا ہے، وہ داڑھی میں تیل لگا لے، سر میں تیل لگا لے، اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، یا برش کر لے، مسواک کر لے، نہیں لگ رہا ہوگا۔ اگر صفائی ستھرائی کریں نا، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی مرض دور ہو جائے گا۔ وہ ایک ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مریض ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈرپ لگے گی۔ اب وہ ڈرپ لگی تو ان کو بولا کہ بھائی فلاں روم میں چلے جائیں، تو کہا کہ آ نہیں رہا ڈرپ لگانے، تو ان کا جو بھائی تھا وہ آیا، بولے کیا ہوا؟ تو میں نے کہ یہ آ کیوں نہیں رہے ہیں، یہ باتیں کیے جا رہے ہیں۔ کمپیوٹر تھے 2-3 تھے ڈرپ لگانے والے، تو وہ آپس میں الجھ رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، ان کے ڈرپ ہم لگائیں گے، ان کے ڈرپ۔ تو بولے بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تو بولے یار آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، اگر آپ اچھی کنڈیشن میں جائیں گے نا تو وہ دائرے مریضوں کو دیکھ دیکھ کے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بولے یار اس کے تم لگا دو، یہ تھوڑا بندہ صاف ستھرا ہے، خوشبو آ رہی ہے، اس کے بعد ہم چلائیں گے، تو اچھا والا آپ کے پاس آ جائے گا۔
اور اگر بیمار ہیں لگیں نہیں، بیمار ہیں خوش ہیں لگیں، اگر خوش ہیں تو نظر بھی آنا چاہیے کہ ہاں میں خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں خوشی عطا فرمائے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں ایک اور مرحلہ، ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. زبردست زبردست. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. اب آپ لوگوں کی جانب آئیں گے، کوئی ایسی بات بتائیں جو سننے والے ہیں وہ بولے یار مزہ آ گیا. کیا بات بتائیے، کون بتائے گا؟ باز بنو دھوکے باز نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باز بنو دھوکے باز نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے، زبردست. اور کوئی؟ رزق کے پیچھے مت بھاگو، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جسے مرنے والے کو موت. وہ کہتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے. رزق کے پیچھے تو انسان جا رہا ہے لیکن مغفرت کے پیچھے نہیں. تو ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ بخش دے. رزق تو مل ہی جاتا ہے، جانوروں کو بھی مل رہا ہے. جب تک زندگی ہے اور آخری سانس ہے رزق کہیں نہیں گیا. تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور بس اللہ پاک راضی رہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان اپنی الٹی چپلیں تو سیدھی کرتا ہے، زبردست. اگر وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے تو پوری دنیا ہی سیدھی ہو جائے. واہ کیا بات ہے. یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ جہاں چپلیں اتاری ہوئی ہوں اور وہاں پہ کوئی شخص ایسا ہو کہ الٹی چپلیں تو سیدھی کرنے میں لگے ہوتے ہیں، سیدھی کرنے میں. تو جتنی ذمہ داری سے، جتنے اچھے انداز سے الٹی چپلوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، اگر الٹی عادتوں کو سیدھا کر لیا جائے تو پھر ہے واہ کیا بات ہے. تو اچھے اچھے کام کیجئے، اچھے اچھے کام کیجئے. اور کوئی بات؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی نہیں ہوتی. لیکن وہی ہے، اگر کوئی بات بول رہا ہے تو پہلے بولنے سے پہلے سوچ لے. بعض تو یوں بول رہے ہوتے ہیں یار ایک بات ہے پتہ نہیں بولوں یا نہیں بولوں، تو مطلب آپ اسی طرف آ رہے ہیں کہ نہیں بولنا ہے. جس میں آپ کو لگے کہ پکا کہ بول دینا چاہیے تو وہ بات بولیں. تو بولنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ یہ بات بولنے والی ہے یا بولنے والی نہیں ہے. اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی. بعض جگہ پہ ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ تربیت خراب ہو جائے گی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے تربیت خراب ہو جائے گی. تو نہ آپ خود جائیں، نہ اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں، نہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان صحیح چل نہیں رہی ہے لیکن کانوں میں اللہ کی آواز آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کانوں میں جا رہا ہے، تو ان کی زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نکلتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کلام پڑھ رہا ہے، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے. تو یہ باتیں ساری تربیت کی. تو اور اچھی بات زبان سے نکالنی ہے اور اچھی بات ہی کانوں میں جانی چاہیے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں آتا ہے، جب ان کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوئے تو گھر والوں نے ایک تہیہ کر لیا کہ ان کے سامنے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، صرف اللہ کا نام لیا جائے گا. اب جیسی وہ کسی بھی کمرے میں جاتے تو سب کیا کرتے؟ اللہ. کیونکہ ان کے کان میں صرف اللہ کا ہی نام جائے تو پھر ان کی زبان سے پہلا لفظ بھی اللہ ہی نکلا. تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ایک ہمارے مسجد مدینہ کے ناظم صاحب تھے تو انہوں نے ویڈیو بنائی اور میں نے اس ویڈیو کو دیکھی تو کہنے لگے دیکھیں یہ ہماری بچی ہے اور جب یہ روتی ہے تو ہم نعت چلا دیتے ہیں. وہ رو رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی گود کی، وہ رو رہی تھی، میں نعت چلائی، وہ درود و سلام تھا، رو رہی تھی تو جیسی وہ درود و سلام اس نے سنا ترس کے ساتھ تھے تو وہ خاموش ہو گئی، خاموش ہوئی. پھر اس کو اتنا سکون ملا کہ اس نے پھر آنکھیں بند کری اور سو گئی. کیا عادت کیا پڑ گئی؟ درود و سلام کی. ان کانوں میں درود و سلام جائے گا تو یہ بچی سوئے گی. اور یہی وہ ہوتا ہے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اللہ کہتے کہتے. زبردست. اور کوئی بات؟ عقل مند شخص سوچ کر بولتا ہے جبکہ بیوقوف بول کر سوچتا ہے. پہلے تولو. زبردست. اور کوئی بات؟ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ یہ زندگی صرف 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف. بس جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن کبھی غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی بات کی. آپ نے ویل کو دیکھا ہے؟ ٹائر کو گھومتا ہے، نیچے اس کا کچھ حصہ کبھی نیچے تو کچھ اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو دھوپ اور چھاؤں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو بعض دفعہ بہت خوش ہوتا ہے انسان، بہت خوش ہوتا ہے، اور بعض دفعہ غم ہوتا ہے. اور کوئی بات؟ کسی نے کیا خوب کہا
کہ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ناکامی کے بعد. اللہ کی ذات پر یقین رکھے, کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات کہی. بولیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی میرا نام محمد حسنین اتاری ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, سکھ کے ساتھ بہت ہوتے ہیں مگر دکھ کے ساتھ کوئی کوئی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہے نا, دولت ہے, اس کے ساتھ دوست بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو غریب آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ ہے کہ جس طرح لوگ اس طرف جا رہے ہیں جس کے پاس خوشحالی ہے, زیادہ ہے, پتہ اس کے گھر جائیں گے یا اس کے جائیں گے تو کچھ کھلائے گا پلائے گا, تو اس کے لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے, اور پتہ ہے کہ بھائی اس کے جا رہے ہیں تو خود ہی کھلانا پڑے گا, تو پھر لوگوں کی تعداد کم ہے. تو کیا کہ خود ہی اپنی تیاری کر کے رکھیں. یہ تو دنیاوی معاملات ہیں. ایسوں کے ساتھ بیٹھیں جس سے آخرت کی یاد آئے, ایسوں کے ساتھ بیٹھیں جس سے آخرت کی یاد آئے, آخرت اچھا کرنے کا ذہن ملے, اور پھر ایسوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں جس سے جو ہے آخرت خراب ہو, ٹھیک ہے. تو صحبت بہت بڑا اثر رکھتی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ غسل کے لیے جا رہے تھے, اب تو صابن وغیرہ سے جو ہے وہ میل وغیرہ یا صابن وغیرہ غسل میں استعمال ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے مٹی کے ذریعے جو ہے وہ, یہ پہلے مٹی یوز ہوتی تھی, وہ ہوگی الگ قسم کی کوئی مٹی, تو کیا مٹی لے کر آؤ, تو مٹی آئی تو مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی, تو کہا کہ تم مشک ہے یا مٹی, تو کہا مٹی ہی ہوں لیکن پھولوں کی صحبت مل گئی تو اس کے بعد میرے میں بھی خوشبو آ گئی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جائیے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جس سے جو ہے اچھا اثر ملے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ باتیں ہیں کچھ خاص اینڈ ہوا, کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. آج ہم سنیں گے ایک بہت ہی پیارے صحابی کے بارے میں, اور ہر صحابی جنتی ہے, اور نعرہ لگتا ہے ہمارے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ, کون؟ اور یہ آپ کی کنیت ہے جو کہ نام سے زیادہ مشہور ہے, اور آپ کا نام مبارک ہے اویمر رضی اللہ عنہ. آپ سر مبارک پر ٹوپی پہنتے اور اس پر امام شریف کا تاج سجاتے, جبکہ شملہ سمجھتے ہیں, یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ شملہ مبارک دونوں کاندھوں کے درمیان پشت پر رکھتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تجارت کیا کرتے تھے, لیکن عبادت کے ذوق اور حساب کی شدت کے خوف سے تجارت ترک کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے. کون؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نہایتی سادگی کے عالم میں گزاری. ایک مرتبہ سردی کے موسم میں چند لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے. رات ہوئی تو آپ نے کھانا وغیرہ بھجوایا, مگر لحاف نہیں بھجوایا. اگلے دن وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کرنے پہنچے تو دیکھا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے لحاف تو کیا گرم لباس بھی نہیں تھا. یہ آپ کی شان تھی, اور آپ جانوروں سے اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے, جانوروں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنے کو ناپسند فرماتے تھے. اب یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ایسے لوگ جن کے پاس جانور ہیں اور وہ جانور سواری کرتے ہیں یا جانوروں سے کام لیتے ہیں, تو یہ بڑی توجہ سے سنیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنے کو ناپسند فرماتے تھے. چنانچہ جب کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ ادھار پر لے جاتا تھا تو آپ فرماتے اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا کیونکہ یہ اس کی طاقت نہیں رکھتا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اونٹ کی جانب توجہ کی اور فرمایا کل بروز قیامت بارگاہ الہی میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا کیونکہ میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا. اور حکیم الامت تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے حکیم اویمر ابو دردہ ہیں. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے. کئی حدیث مبارکہ بھی آپ سے روایت ہیں, جیسے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اب ہمیں چاہیے سیگمنٹ کے لیے 6 اسنائیں بھائی. 2 ٹیمیں بنیں گی, ٹیم اے اور ٹیم بی.
اس طرف ٹیم ہے ٹیم اے اور اس طرف ہے ٹیم بی. طریقہ کار یہ ہوگا ایک صحابی کا نام آپ بتائیں گے اور ایک صحابی کا نام آپ بتائیں گے. آپ لوگ مشورہ کر کے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک کا انتخاب کریں اور وہ جواب دے گا. جی حضرت صدیق بھی. جنتی, زبردست. حضرت فاروق بھی. جنتی جنتی حضرت عثمان بھی. جنتی زبردست. حضرت علی بھی. جنتی جنتی اور حضرت معاویہ بھی. جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی. جنتی جنتی حضرت بلال بھی. جنتی جنتی حضرت حسان بھی. جنتی جنتی حضرت زید بھی. جنتی جنتی حضرت ابو ایوب انصاری بھی. جنتی جنتی حضرت ابو سفیان بھی. جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبارک ہو. یہ مقابلہ جیت لیا ہے کس نے؟ ٹیم میں. تو آپ نے نعرہ لگا دیا, یہ نعرہ لگ چکا تھا, یہ نام مبارک لیا جا چکا تھا. جی اب آ جائیں آپ ادھر آئیے. آپ کا نام کیا ہے؟ عزیز الرحمان عزیز اتاری. رحمان بھائی بتائیں یہ سیگمنٹ ہوا کون یہ جیتا ہے یہ سیگمنٹ جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں. چلیں یہ سیگمنٹ جیتا ہے ماشاءاللہ ٹیم بی. ماشاء اللہ. اور دوسری پوزیشن کس کی آئی ہے؟ اور دوسری پوزیشن ہماری ہے ٹیم اے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور تیسری پوزیشن تیسری پوزیشن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری پوزیشن تشریف رکھیں. پروگرام ہے ماشاء اللہ. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں واہ کیا ماشاء اللہ, اور اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اب پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلیں گے. آخری سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. سیگمنٹ ہے مدحت رسول اللہ کی, اور طریقہ کار یہ ہوگا دائیں جانب ہے ہمارے نعت خواں عبد المالک اور ہمارے بائیں جانب ہیں عبد الحسیب. ماشاءاللہ یہ دونوں مدنی چینل کے ماشاءاللہ نعت خواں, آپ ان کو نعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا سنا ہوگا. اور طریقہ کار یہ ہوگا میں ایک شعر پڑھوں گا, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, پھر وہ لفظ جو ہے عبد المالک بھائی کو دیا جائے گا اور یہ پوری ٹیم عبد المالک بھائی کی. ٹھیک ہے جی, آپ نے ساتھ پڑھنا ہے لیکن بتانا نہیں ہے. پھر عبد المالک بھائی جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, وہ لفظ دیا جائے گا عبد الحسیب بھائی کو. انہوں نے ایسا شعر سنانا ہے یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. اب دیکھتے ہیں کہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. کون سی ٹیم جیتے گی, عبد المالک بھائی کی عبد الحسیب بھائی کی ٹیم؟ عبد المالک بھائی کی آواز زیادہ آ رہی ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے دیدار. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا, جب وقت نظر آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے گنبد. وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا, وہ پیارا مدینہ, مدینہ 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 مدینہ. آپ کو لفظ دیا رہا ہے میٹھا. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود سلام, ان پہ لاکھوں کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود, تب کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں
کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. آپ کو لفظ دیا رہا ہے کروڑوں، آپ کو بھی. شفاع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شفاع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شفاع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، رافع جملہ بلا بلا پہ کروڑوں درود، رافع جملہ بلا بلا پہ کروڑوں درود. آپ کو لفظ دیا رہا ہے شافع. 5 4 3 2 1. اور فیصلہ ہو گیا ہے. یہ مقابلہ جیت گیا ہے عبد المالک بھائی کی ٹیم نے. اور اسی کے ساتھ ہم کریں گے پروگرام کو اختتام اور سب مل کے پڑھیں گے واہ کیا بات ہے مدینے کی. وہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی وہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی وہ کیا بات ہے مدینے کی، 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 مدینے کی وہ کیا بات ہے مدینے کی. ذکر خدا بھی ہے ذکر نبی ہے، پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے، شکر خدا اپنی بات بنی ہے. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ